अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नॉवेल उसरी उसरा, जिसकी राइटर हैं हुस्ना हुसैन। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी फर्स्ट एपिसोड पढ़ी जो कि काफी अच्छी थी, और आज हम लोग इसकी सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्पॉइलर अभी मैं कुछ इसलिए आपको नहीं दूंगी कि फर्स्ट एपिसोड में हमें कैरेक्टर्स वगैरह कुछ खास समझ में नहीं आए। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो मैं आप लोग के साथ स्पॉइलर वगैरह भी शेयर करती जाया करूंगी। अभी हम लोग जस्ट इसको स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। दस्तक देकर इसने अध खुले दरवाजे को अंदर की जानिब धकेल दिया था। मिसेस शिराजी खिड़की के सामने कुरान हाथ में लिए बैठी थी। मुलाजमा इनके लिए सेब काट रही थी। इसे बेचकर वो खुद ही इनके पास बैठकर सेब काटने लगी। गाहे बगाहे इनकी आंखों में भी देख लेती। गुज़िश्ता शब फारूक के साथ होने वाली तल्ख कलामी का कोई तासुर इनके चेहरे पर नहीं था। नाश्ते पर भी दोनों माँ बेटा मामूल की तरह बातचीत कर रहे थे, जैसे इनके माँ बहन को इख्तलाफ रहा न था, न कोई मसला चल रहा था। ग्लासेस उतारकर साइड टेबल पर रखते हुए उन्होंने कुरान बंद किया। चंद लम्हों तक वो मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखती रही। तुम्हें राज मिला जन्नत? कुछ याद आ जाने पर उन्होंने नरमी से पूछा था। कौन सा राज? बेसाख्ताई सवाल लबों पर आया था। उसरी उसरा का राज। एक लम्हे को रुक कर इसने मिसेस शिराजी को देखा, फिर आहिस्तगी से गर्दन नफे में हिला दी। राज इतनी आसानी से मुनकशिफ नहीं होते आंटी। हम जैसे गुनाहगारों पर तो शायद बिल्कुल भी नहीं। अगर राज मुनकशिफ ना होते तो कोई गुनाहगार ताइब ना होता, काफिर मुसलमान ना होता, भटके हुए राह ना पाते, मोमिनीन का खिताब ना पाते। कॉफी टेबल पर प्लेट रखकर वो सीधी हो बैठी। गाल पर फिसलती लट को कान के पीछे अड़सते हुए इसने मिसेस शिराजी को देखा। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट सजाए वो इसे ही देख रही थी। गौर करने के लिए, तदब्बुर पाने के लिए, छुपे हुए मानी को वाज़ेह करने के लिए वक्त चाहिए, हिम्मत चाहिए, यकीन चाहिए, तलब चाहिए। अपने अंदर के सवाल को समझो जन्नत। यू वॉन्ट रिग्रेट इट। उन्होंने सेब की काश उठा ली थी। जन्नत खामोश रही, सर झुका रहा। उंगलियां मसलते हुए वो कुछ मुस्तरिब सी नजर आ रही थी। तुमने दुआ क्यों छोड़ दी? कई लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने बहुत नरमी से पूछा था, और जन्नत ने भी जवाब देने में कुछ वक्त लिया। मैं जो मांग रही हूँ अल्लाह ने वो मुझे नहीं दिया। इसकी आवाज गम से बोझल थी। कब तक मांगती रही हो? जन्नत को इनका सवाल समझ में नहीं आया। सर उठाकर इसने सवालिया निगाहों से इन्हें देखा। कब तक? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल? वो दम साधे इन्हें देख कर रह गई। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने तो हिम्मत नहीं आ रही थी जन्नत। बूढ़े हो गए थे, बीवी बांझ थी, तब भी उन्होंने औलाद की दुआ मांगना तर्क नहीं की थी। जन्नत सुन हुई थी। कौन सी बात कहाँ आकर वाज़ेह हुई थी? कौन सा पैगाम कहाँ आकर मिला था? अंबिया की एक खासियत ये भी है, वो दुआएं तर्क नहीं करते, सब्र करते थे और मांगते रहते थे। जन्नत ने कुछ न कहा और कुछ कहने के काबिल भी ना रही थी। सवाल तुम्हें इस आयत तक लाएगा जन्नत, सवाल ही तुम्हें इसके मानी समझाएगा। कौन कह सकता है वो इसकी सास थी, एक मौलिमा थी जो इसके अंदर की गुत्थियां सुलझाने में जन्नत की हेल्प कर रही थी। ख्वाब भयानक था, आवाजें तकलीफदा। अम्मी अम्मी अम्मी। वो चीखते हुए एक झटके से उठकर बैठ गई। सर से पैर तक पसीने में शराबोर, लरसता कांपता वजूद और भारी तनफुस। ये रोज रोज का क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अगले ही लम्हे वो इसके सर पर धाड़ा था। कुछ ख्वाब की वहशत थी और कुछ फारिस की दहशत। वो सहम कर रह गई। वो अब क्या कह रहा था, किस बात पर चिल्ला रहा था, इसे पता नहीं था। याद था तो बस यही कि बाजू से पकड़कर इसने इसे कमरे से बाहर किया था। हाँ, याद थी तो दरवाजा बंद होने की वो आवाज जो काफी देर तक इसके कानों में गूंजती रही। वो अभी तक अपने खौफ के जेर असर थी, लरज रही थी, कपकपा रही थी। वहशत और बेसुकूनी की दलदल में उतरती जा रही थी। वो रात वो इसकी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती? नंगे पैर ठंडे फर्श पर बैठते हुए इसने अपने गिट्ट बाजू बांध लिए, सर घुटनों पर रख लिया। जन्नत नहीं, जन्नत प्लीज, जन्नत मेरा बच्चा, मुझे बख्श दो अल्लाह के लिए। अपने कानों पर हाथ रखते हुए वो फूट फूट कर रो दी। इसकी सारी बर्दाश्त इसी आवाज पर खत्म हो जाती थी। यही चीख, यही पुकार इसकी धज्जियां बिखेर देती थी। जी चाहता था वो खुद को नोच घसोट डाले, जख्मी और लहूलुहान कर ले। सारी जिंदगी तुमने अम्मी को दुख दिए, सारी जिंदगी तुम उनके लिए मुसीबत बनी रही हो जन्नत, और अब ये आवाजों का सिलसिला शुरू हो गया था। अम्मी 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 दरवाजा खोलें। वह आवाज भागता होकर दरवाजा बजाने लगी। फारिस दरवाजा खोलो प्लीज। राहदारी का मलकजा अंधेरा रोशनी में बदल गया था। मार्च की वो शब अपनी तमाम तारीकियों के साथ इसके दिमाग में हलूल कर गई थी। प्लीज दरवाजा खोलो फारिस, खुदा के लिए, वो गिड़गिड़ाई थी। बीबी जी, माँ हीन बीबी की तबीयत खराब हो गई है। गाड़ी का हॉर्न कहीं दूर से बजा था। फारिस,
اس کی ہچکیاں بند گئی. وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی مگر دروازہ نہیں کھلا تھا. اس رات بھی نہیں کھلا تھا. ماہین، برہان واصف کی دوسری بیوی، دروازے سے گھسٹ کر نیچے بیٹھ گئی. اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. اپنی چیخوں کا گلا بس وہ ایسے ہی گھونٹ سکتی تھی. تمام مناظر فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے. وہ ہانپتی کانپتی شدت سے روتی اسٹڈی روم میں بند ہو گئی تھی. ٹھنڈے فرش پر ٹانگوں کو سینے سے لگائے وہ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی. اور بند دروازہ صبح کے 7 بجے کھلا تھا. ہمیشہ کی طرح نقص سے تیار وہ آفس ٹیبل کی جانب بڑھا تھا. جنت دروازے کے بائیں طرف فرش پر گھٹنے سے سینے لگائے بیٹھی تھی. سر اٹھا کر سرخ متورم آنکھوں سے ابھی سے دیکھنے لگی. یہ کاغذی رشتہ ہے، کاغذ تک محدود رہے گا. اطراف سے یکسر بے نیازی برتتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کیس میں لیپ ٹاپ رکھا، اپنی فائل اٹھائی، کچھ ضروری ڈاکومنٹس اور پرنٹ آؤٹس کا سرسری سا جائزہ لیا اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا اسٹڈی سے چلا گیا. یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، آپ ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئے. آنسو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے. وہ اب رو نہیں رہی تھی. عادتاً اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے پتھر ہوئے بیٹھی تھی. ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہو جاتا ہے یا پھر سمندر کی لہروں کی طرح سرکش. کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی. الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اسٹڈی سے باہر آ گئی. اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا. کچھ ہی دیر میں وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی. پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی. فریش ہو کر نیچے آئی تو ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی اور فارس موجود تھے. اس کی روئی روئی سی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور متورم لگ رہی تھی مگر چہرے پر بشاشت تھی، لبوں پر مسکراہٹ. ایک ایکٹنگ فارس کر رہا تھا، ایک وہ کر رہی تھی. دونوں کمال کے اداکار تھے. وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو. اس نے فارس کو دیکھا. اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے عاری تھا. کوئی انسان اتنا بے حس، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اپنے لیے خود بے رحم اور صفاق ہو جائے تو اسے دوسروں کی صفاقیت پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے. وہی آواز. حلق میں ابھرتے آنسو کے پھندے کو نیچے اتارتے ہوئے وہ پلیٹ پر جھک گئے. چوری کانٹے کی مدد سے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی. وہ فارس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی مگر نگاہیں تھی کہ بار بار اس کے پرسکون اور مطمئن چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھی. وہ اپنے یتیم بھتیجے کو اپنی سرپرستی میں لینے کو تیار نہ تھا. وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو آمادہ نہ تھا. ایسے انسان سے محبت تو دور کی بات، رحم کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی. وہ توقع کر رہی تھی کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا. وہ اسے صرف اور صرف برداشت کر رہا تھا اور جنت کی اس برداشت میں گنجائش دیکھ رہی تھی. پچھلی بار خالہ آئی تھی، اس بار کوئی نہیں آئے گا. اس بار تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا. اس نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے. ناشتے کے بعد وہ مسز شیرازی کے ساتھ لان میں آ گئی. لان چیئر پر ان کے سامنے وہ دھوپ میں بیٹھی تو اسے بغور دیکھنے لگی. تم ساری رات روتی رہی ہو؟ انہوں نے اتنے اچانک سے پوچھا کہ لمحے بھر کے لیے وہ کمزور پڑ گئی. آنکھوں کے کنارے نم ہوئے، ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے. دل چاہا بس کچھ ان کے گوشت گزار دے مگر نہیں. اصل میں سر درد کی وجہ سے میں ٹھیک سے سو نہیں پائی. نیند پوری نہ ہو تو میری آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں. مسز شیرازی نے اس کی وضاحتی جواب کو خاموشی سے سنا. پھر وہ سامنے عمل تاز کی ان درختوں کو دیکھنے لگی جو بیرونی دیوار پر جھکے ہوئے تھے. معمول کے برعکس وہ کچھ خاموش سی تھی. فارس تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ چند روز قبل انہوں نے پوچھا تھا، آج دوبارہ پوچھ رہی تھی. چند روز قبل آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا، آج آنکھیں چرا کر پوچھ رہی تھی. بہت اچھا. ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی. اس نے ابھی تک فارس کے جارحانہ رویے کی بھنک انہیں نہیں پڑنے دی تھی. وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، بیمار رہتی تھی. اسے احساس تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے سامنے فارس بھی کسی حد تک محتاط ہو جاتا تھا اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جنت کو تشویش ہوئی تھی. انہوں نے اس کی طرف دیکھا پھر ہنس دی. جانے انہیں ہنسی کس بات پر آئی تھی مگر اس ہنسی میں بھی ایک بے بسی تھی. ہاں میں ٹھیک ہوں. وہ جنت کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولی. تمہاری طرح میں بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی. جنت نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی. دونوں کا اپنا ایک درد تھا، دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپانا چاہ رہی تھی. جنت نے گہرا سانس لے کر ہار مان لی، کتاب کھول لی. خالی ذہنی کی کیفیت میں وہ اب مطلوبہ صفحہ تلاش کر رہی تھی. جو انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے بے رحم ہو وہ اس کے لیے رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نکاح جیسے مضبوط رشتے کا مذاق بنا دے، اس انسان سے وہ کسی اچائی کی امید رکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا. وہ کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی، نگاہیں دور کہیں بھٹک رہی تھی. چہرہ کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کر رہا تھا. تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رہی ہو جنت. تم ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو. کتاب پر اس کی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی تھی. ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکت ہوتا ہے یا پھر سمندر کی لہروں کی طرح سرکش. نانا اکثر کہا کرتے تھے مگر جو ساکن ہوتا ہے اسے سرکش ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی.
یہ بات اب وہ فارس وجدان کو بتانے والی تھی۔ آفس سے واپسی پر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کھڑکیوں کے پردے، بیڈ شیٹ، دیوار کی پینٹنگ، ڈیکوریشن پیس، حتیٰ کہ وہ صوفہ تک بدل چکا تھا جو اس کے بیڈ روم کی مشرقی دیواروں کے ساتھ رکھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا کاسمیٹک کے سامان سے سجی ہوئی تھی۔ بیڈ سائڈ اور کافی ٹیبل پر تازہ پھولوں کے گلدان رکھے تھے۔ زندگی سے بھرپور فضا معطر سی تھی، مگر یہی معطر فضا اس کے تنفس پر کتنی بھاری پڑ رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سامنے ہی جنت وارڈروب کھولے اس کی کچھ شرٹ ہاتھوں میں لیے اپنے کام میں مگن کھڑی تھی۔ لیپ ٹاپ کے بیڈ پر پٹکتے ہوئے وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ بازو سے پکڑ کر اپنے کپڑے اس کے ہاتھوں میں سے جھپٹ کر درستگی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اپنا کام؟ فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جب وہ بولی تو لہجہ ہموار تھا۔ میری چیزوں کا ہاتھ لگانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایسے ہی سوچا شوہر کا اپنے حقوق و فرائض کا خیال نہیں ہے تو میں ہی کر لوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا تھا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ نہ خوف کا تاثر تھا، نہ وحشت تھی آنکھوں میں، اور نہ وہ گھبرائی تھی۔ میرے معاملات میں دخل اندازی بند کرو ورنہ۔ فارس نے وارڈروب کی سلائیڈ کے زور سے دروازے بند کر دیے تھے۔ ورنہ کیا؟ سوالیہ آبرو اٹھا کر اس نے پوچھا۔ فارس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنا سوال دہرانے والی یہ وہ لڑکی تھی جو سر اٹھا کر اس سے بات تک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے تمہارے جوتوں کا اسٹاک بھی سیٹ کر دیا ہے۔ تمہاری نائٹیز اس ڈرار میں ہیں، 3 پیس سوٹ یہاں لٹکا دیے، کف لنکس اور ریسٹ واچ۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن فارس کے آندھی شکنجے میں تھی اور چوڑیوں سے بھری داہنی کلائی اس کے بائیں ہاتھ میں۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اس کی سخت پتریلی آواز اور آنکھوں کا تاثر جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ سانس رکنے لگا۔ ذرا دوبارہ کہیے، میں نے سنا نہیں۔ فارس کی گرفت بڑھتی گئی، کلائی پر بھی گردن پر بھی۔ اسے لگا وہ بس مرنے کو ہے۔ ہو کون تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ جنت کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا، آنکھیں بنائی اور سانس تو جیسے اسے آ ہی نہیں رہا تھا۔ آخری بار اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیتے ہوئے وہ گھرایا۔ آخری بار تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کراؤں۔ اگلی بار تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جنت کھانستے ہوئے نیچے گر گئی تھی۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے پھولوں کے گلدان فرش پر دے مارے تھے۔ پھر وہ اسی تیش کے عالم میں کمرے سے نکل گیا۔ جنت کا تنفس پھولا ہوا تھا، دائنا ہاتھ گردن پر ٹھہرا تھا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ اندر آئی، ذرا گھبرائی ہوئی سی عجلت میں صفائی کرنے لگی۔ اس نے بھولے سے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی۔ آرڈر سخت تھا، فارس کے ملازم صرف فارس کی ہی سنتے تھے۔ انتہائی کوشش سے اٹھ کر وہ سیدھی ٹیرس پر چلی آئی۔ بادلوں بھری شام کچھ اداس، کچھ ویران سی تھی۔ دور کہیں بجلی چمکتی تھی، بادل بھی گرجے تھے۔ ریلنگ پر جھک کر اس نے خود پر قابو پانے کی صحیح کی، آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پلکوں پر چھپا کر روکا تھا۔ وہ آج رونا نہیں چاہتی تھی، تنہائی میں بھی نہیں۔ اگر وہ پہلی چوٹ پر ہی خود کو زمین بوس ہونے سے نہ بچا پائی تو پھر کبھی نہیں اٹھ پائے گی۔ اگر آج بھی وہ خوف میں آ گئی تو کچھ بھی بدل نہیں پائے گا۔ اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، حوصلہ نہیں چھوڑنا تھا۔ ایک بار پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے سرخ پڑتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا، سسکیوں کو دبا لیا تھا، اذیت کو چھپا لیا تھا، اور تب ہی کسی احساس کے تحت اس نے اپنی چوڑیوں بھری کلائی کو چھوا تھا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پہلی بوند اس کی پیشانی پر گری۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات کتنی تاریک ہوتی ہے اور طوفان سے پہلے خاموشی کتنی محب لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی کشتیاں خود جلاتے ہیں، کچھ کی جلا دی جاتی ہیں۔ جن کی جلا دی جائیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت دکھانی چاہیے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اپنی اسٹڈی سے باہر نکلتا فارس بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ بیڈ روم کے سامنے ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے فارس کو دیکھا، پھر اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا۔ این اس کے منہ پر فارس کا دماغ بھٹ سے اڑ گیا تھا۔ وہ اس کی جرأت پر شاک رہ گیا۔ شدت سے دھڑکتے دل اور پھولے تنفس کے ساتھ وہ بے قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مٹھیاں سختی سے بھینچے اب سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ فارس نے شدید غصے کے عالم میں دروازہ دھڑ دھڑایا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی۔ اب وہ اپنے کسی ملازم پر برس رہا تھا۔ جنت تکیا اور بلینکٹ اٹھائے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آندھی طوفان کی طرح وہ اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا تھا۔ تم کرو تو حق ہے تمہارا، میں کروں تو بدتمیزی؟ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس شعلہ بار نگاہیں اس پر جمائے کھڑا تھا۔ بادل کچھ شدت سے گرجے تھے، بجلی بھی چمکی تھی۔ دیوار گیر کھڑکیوں پر بارش کے قطرے اب کچھ زیادہ ہی روانی سے گرنے لگے تھے۔ خیر لکی ہو تم، چابی ہے تمہارے پاس،
जिनके पास नहीं होती, इन्हें फिर किसी धुतकारे हुए इंसान की तरह किसी तारीक कमरे के ठंडे फर्श पर रात गुजारनी पड़ती है। सर उठाकर इसकी आंखों में देखते हुए वो जिस अंदाज और लहजे में इससे बात कर रही थी वो कुछ भी था मगर नरम नहीं था। लफ्ज जैसे मुश्तइल थे, आग पकड़े हुए, जब्त के मराहिल से गुजर कर तहम्मुल अदा किए हुए। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, वार्न मैं तुम्हें कर रही हूँ। उंगली उठाकर इसने फारिस की बात दुरुस्तगी से काट दी थी। मुठ्ठियां सख्ती से भींची, लब बाहम पैवस्त किए। फारिस बर्दाश्त की इंतहा पर खड़ा था। आखिरी बार मैं तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज कर रही हूँ। अगली बार तुमने ऐसा कोई भी सीन क्रिएट किया या मुझे अपने मामला से दूर रखने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं आंटी को सच सच में बताऊंगी, इस निकाह की हैसियत से आगाह करूंगी। तुम्हारे नजदीक फकत एक कॉन्ट्रैक्ट है ये। इसने सख्त लहजे और साफ लफ्जों में इस पर अपने इरादे वाज़ेह कर दिए थे। मैं इन्हें बताऊंगी, तुम इनकी मौत का इंतजार कर रहे हो ताकि मुझसे जान छुड़ा सको। जस्ट शट अप। क्यों? क्या तुमने ऐसा नहीं कहा? मैं इस घर में आंटी की वजह से हूँ। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा? वो चिल्लाई। फारिस जब्त कर गया। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा ये निकाह सिर्फ कागज तक महदूद रहेगा? हाँ। दूसरी तरफ खामोशी थी। यह आखिरी वार्निंग है, मैं बता रही हूँ, मैं खामोश नहीं रहूंगी। सोफे पर दराज होते इसने ब्लैंकेट अपने वजूद पर फैला लिया। दोबारा इसने फारिस वजदान को देखने की कोशिश नहीं की। जन्नत कमाल अपने इरादों में कितनी संजीदा है इसका अंदाजा फारिस वजदान को अगले ही दिन हो गया जब मिसेस शिराजी ने इसे जन्नत को शॉपिंग पर ले जाने का कहा था। कितनी ही देर तक तो वो सदमे की कैफियत में खड़ा रहा। मीटिंग, कारोबार और कंपनी से मुतालिक हीले बहाने इसकी किसी काम नहीं आ सकते थे कि आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी का दिन वो ज्यादातर मिसेस शिराजी के हमरा घर पर गुजारता था। इसने खूंखार निगाहों से जन्नत को देखा जो रॉयल ब्लू ड्रेस में इसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए मुकम्मल तैयार खड़ी थी। मुस्कुराहट तो मिसेस शिराजी के सामने वो हमेशा लबों पर सजाए रखती थी, मगर आज फारिस वजदान को इसके लबों का तबस्सुम अपना मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ था। आंखों में तज़हीक नजर आई थी। अंदाज ये लगा के मगर वो जब्त कर गया। इसे अब जब्त भी करना था। मजीद कोई बदमजगी वो नहीं चाहता था, ना ही वो चाहता था कि वो मजीद बागियाना अंदाज अपना ले। गाड़ी की चाबी और मोबाइल संभालते वो उठा तो जन्नत भी मिसेस शिराजी से मिलकर इसके पीछे बाहर आ गई। पैसेंजर सीट पर बैठते ही इसने हैंडबैग गोद में रख लिया और इसके चेहरे के तूफानी तासुरात को नजरअंदाज करती खिड़की से बाहर देखती रही। दौड़ते भागते मनाजिर के साथ वो भी किसी दौड़ में शामिल हो गई थी। लब भींचे, दांत पीसते और स्टीयरिंग व्हील पर खतरनाक हद तक गिरफ्त मजबूत किए वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, वरना इसका जी चाहा था वो रफ्तार बढ़ाए और गाड़ी किसी ट्रक में दे मारे, खुद भी मर जाए, इस जन्नत को भी मार डाले। 15-20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो शहर के बेहतरीन मॉल की पार्किंग में गाड़ी रोक चुका था। जन्नत फौरन से बाहर निकल गई थी, मगर वो गाड़ी में बैठा रहा। मेरे ख्याल से तुम मुझे यहाँ शॉपिंग के लिए लाए हो। इसने जज्बात की शिद्दत से सुर्ख होती आंखों से जन्नत को देखा। वो खिड़की में कोहनियां जमाए भरपूर मुस्कुराहट के साथ इसे देख रही थी। या फिर चाहते हो कि मैं आंटी को फोन करके कहूँ कि तुम मेरे साथ मॉल के अंदर जाने को तैयार नहीं? वो कुछ देर तक इसकी तरफ देखता रहा, फिर वो भी इसे ही देखती रही। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मुस्कुरा रही थी और वो दांत कचकचा रहा था। तो ये तुम्हारा असली रंग है? और जन्नत हंस दी, फिर काफी देर तक हंसती रही। वो मुठ्ठियां भींचे इसे सर्द नजरों से देखता रहा। तुम अपनी माँ के हवाले से जाने कितनी बार मुझे इस रिश्ते की नोयत जता चुके हो, और जब मैं जताने पर आई तो बात मेरे रूप पर आ गई। तो एक बार फिर हंसी, जैसे फारिस के सवाल ने इसे काफी महसूस किया हो। नाचार इसे गाड़ी से बाहर आना पड़ा। फिर बिगड़ते तेवरों के साथ वो लेदर जैकेट की जेबों में हाथ डाले मुख्तलिफ शॉप्स में इसके पीछे पीछे फिरता रहा। इसका सबर आजमा रही थी, वो घूम रही थी और कुछ खरीद भी नहीं रही थी। वो बार बार कलाई मरोड़कर वक्त देखता, मोबाइल निकालकर स्क्रॉलिंग करता, और जब सर उठाकर इसे देखता तो वो तब भी इसे खाली हाथ ही नजर आती। इसे गुस्सा तो बहुत चढ़ा हुआ था, मगर वो जब्त किए रहा। पारा तो इसका इस वक्त हाई हुआ जब वो बच्चों की शॉपिंग में दाखिल हो गई और अब इसके सामने छोटे छोटे बच्चों की मुन्नी मुन्नी सी अशिया उठा उठा कर देखने लगी। बच्चियों के पोर्शन में कुछ रश था, वो बच्चों के पोर्शन में खड़ी थी और चीजें पसंद करके अब ट्रॉली में रख रही थी। फारिस की रगें फूल गई। वो जब्त के आखिरी मराहिल से गुजर रहा था। मोजे, कपड़े, फीडर, खिलौने और जाने क्या क्या कुछ खरीद कर वो काउंटर पर आ गए। पेमेंट के लिए इसने फारिस को देखा, जिसने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकालकर सेल्स बॉय को दे दिया। बस हो गई मेरी शॉपिंग। पेमेंट अदा करके जब वो बाहर निकली तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। फारिस इस लम्हे कैसा नजर आ रहा था ये देखने की इसने कोशिश नहीं की थी। अब वो तेज तेज कदम उठाता आगे था और वो इसके पीछे। लबों पर तबस्सुम था, आंखों में शरारत। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो सामने लेडीज गारमेंट की शॉप में दाखिल हो चुका था। स्टैंड पर लटके चंद रेडीमेड ब्रांड के जोड़ों का ऑर्डर देकर इसने क्रेडिट कार्ड निकाला था। जन्नत ग्लास वॉल के इस पार खड़ी थी और अपने लबों पर उभरती मुस्कुराहट को बार बार दबाने की सही कर रही थी। सेल्स बॉय ने ड्रेसेस पैक करके दिए तो वो बिगड़े तेवरों के साथ बाहर आ गया। पकड़ो इन्हें, अंदाज मुंह पर मारने वाला था। जन्नत बर वक्त ना पकड़ती तो शॉपिंग बैग्स फर्श पर ढेर हो जाते।
اس کی کیا ضرورت تھی فارس؟ اس نے بہت لاڈ سے پوچھا۔ ضرورت تو تھی، فارس نے دانت کچکچائے۔ ظاہر ہے گھر پہنچتے اس کی ممی نے شاپنگ کے متعلق پوچھنا تھا اور جنت نے بچوں کے کپڑے دکھانے تھے، اور تبھی شاید تبھی جولری شاپ سے نکلتی جینز اور ٹاپ میں ملبوس ایک اسٹائلش سی لڑکی ٹھٹک کر رک گئی۔ شاپنگ بیگ پر اس کی گرفت ایک دم مضبوط ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ اس نے پہلے فارس کو دیکھا، اب وہ جنت کو دیکھ رہی تھی۔ صدمہ، حیرت، بے یقینی، شوق۔ فارس جانے کے لیے مڑ گیا تھا، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے جنت بھی اجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پیچھے لپکی تھی، اور تبھی اسے اپنے وجود پر بے نام سی تپش کا احساس ہوا تھا۔ فارس کے قدموں کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے اس نے یوں ہی مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جینز اور اورنج رنگ کی ٹاپ شرٹ میں ملبوس لڑکی نے فوراً سے رخ پھیر لیا تھا۔ سر جھٹک کر جنت فارس کے ہمراہ ایلیویٹر کی جانب بڑھ گئی۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا تھا، اتنی خاموشی سے کہ جنت کو لگا فارس سانس بھی نہیں لے رہا۔ ممی کو یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے خاموشی کا کفل توڑا تھا۔ تیوری زیادہ بگڑے ہوئے تھے مگر وہ متحمل لگ رہا تھا، اور جب وہ پوچھیں گی کہ شاپنگ دکھاؤ تب کیا کروں گی، اس نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ مانگا۔ کچھ بھی دکھا دینا مگر یہ نہیں، فارس نے جیسے وارن کیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ان کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد خاموشی ٹوٹی تھی، اور ٹوٹی بھی تو کیسے؟ کیوں نہ دکھاؤں؟ میری طرح وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی سوئر اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں بہتے سے اکھڑ گیا۔ اوکے فائن، جنت نے جیسے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ وہی شاپنگ دکھاؤں نا جو تم نے اپنی پسند سے کروائی ہے؟ ایک ادا سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تھی، اور اندر ٹھنڈا ہوتا فارس مزید شعلوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ آج شام کا کھانا ہم باہر کھائیں گے، قدم بڑھاتے ہوئے وہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ فارس فقدان نے شدید غصے کے عالم میں اپنا دائنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر صدر دروازہ کھلتے ہی اسے جو پہلا چہرہ نظر آیا تھا وہ جنت کمال کا چہرہ تھا۔ نک سک سے تیار، فریش اور نکھرے وجود کے ساتھ وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ فارس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ مسز شیرازی لاؤنج میں ہی موجود تھیں، تبھی اپنے تاثرات نرم رکھتا وہ دل میں کڑتے ہوئے انداز میں داخل ہوا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو ملازمہ کو ڈائننگ ہال میں کھانا لگانے کا حکم دیتے ہوئے جنت کمال بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ضبط کر کے وہ مسز شیرازی کی طرف متوجہ ہو گیا، ان سے بات چیت کرنے لگا۔ اس دوران جنت زبردستی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالتی رہی۔ ڈائننگ ٹیبل پر تو اس نے بے انتہائی کر دی تھی۔ فارس، یہ فش کباب ٹرائی کرو، میں نے خاص تمہارے لیے بنایا۔ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں خود کھانا نکالتے ہوئے وہ اسے یوں مخاطب ہو رہی تھی جیسے ان کے مابین اس طرح کی بات چیت ہوتی رہتی ہو۔ فارس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ سامنے مسز شیرازی موجود تھی۔ اب نہ تو وہ غصہ دکھا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے ہاتھ جھٹک سکتا تھا۔ بریانی کیسی لگی؟ چمچے کو سختی سے دباتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، صرف ٹھیک ہے، اس نے اتنی محنت سے بنائی ہے۔ مسز شیرازی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ اور یہ پاستا بھی لو نا۔ نہیں بس کافی ہے، اس نے ضبط سے جنت کو روکا، لیکن وہ نہیں رکی۔ اپنی من پسند ڈشز اس کی پلیٹ میں زبردستی ڈالتی رہی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ مشتعل اعصاب کے ساتھ لان میں کافی دیر ٹہلتا رہا، گہری سانسیں لیتے ہوئے خود پر قابو، اپنے غصے پر کنٹرول پانے کی ہر کوشش کرتا رہا۔ رات گئے تک جب وہ کچھ حد تک اپنے اعصاب پر قابو پا چکا تو اس نے کمرے کا رخ کیا، اور ایک بار پھر اس کا پارا چڑھ گیا۔ بیڈ پر درمیان میں کشن رکھ کر حد بندی کیے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے جنت کمال آرام سے بیٹھی تھی۔ کمفرٹر ٹانگوں پر پھیلا رکھا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دبی آواز میں گھرا اٹھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مشتعل نظر آ رہا تھا، حالانکہ لان میں ٹہلتے وقت اس کے تاثرات اتنے خوفناک تو ہرگز نہیں تھے۔ مجھے صوفے پر ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، درستگی سے بازو سے پکڑ کر فارس نے اسے بیڈ سے اٹھا دیا، پھر انگلی دکھا کر اسے وارن کرتے ہوئے پہلے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر دروازے کا راستہ دکھا دیا کہ سونا ہے تو وہاں سو جاؤ ورنہ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ جنت لب بیچ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ وہ بیڈ سے کشن ہٹا کر یہاں وہاں پھینکنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اندھیرے میں کھڑی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو کوئی بات نہیں، پھر کشن وغیرہ اٹھایا اپنے صوفے پر جا سوئی۔ مجھے تمہارا فون نمبر چاہیے۔ صبح سویرے ایک اور مطالبے کے ساتھ وہ حاضر تھی۔ کف لنکس لگاتے فارس فقدان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ سفید پرنٹڈ قمیض پر زنک رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس وہ نکھری بہت ہی فریش لگ رہی تھی۔ بالوں کا اوپر سے پف بنا کر کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرہ میک اپ سے آری تھا، ہونٹوں پر لپ گلوز کی گلابی سی چمک تھی۔ نظر ہٹا کر اس نے رخ بدلا اور ٹائی کی ناٹ باندھنے لگا۔ وہ گھوم کر سامنے آئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ سنی انسنی کی رسٹ واچ کلائی پر چڑھانے لگا۔ اب کیا میں آنٹی سے تمہارا فون نمبر مانگتی اچھی لگوں گی؟ کیا سوچیں گی وہ تمہارے بارے میں؟
फारिस की आंखों की सुर्खी गहरी हुई। मोबाइल इसके हाथ से कुछ सख्ती से झपट कर तेजी से नंबर टाइप करके इसने मोबाइल पर बेड पर फेंक दिया। शुक्रिया, वैसे मैं पहली बीवी हूँ जिसे अपने शौहर का नंबर शादी के पूरे 1 माह बाद मिला है। इसने हंसते हुए यूं कहा जैसे ये बड़े एजाज की बात हो। टाई की नाट लगाता वो बिगड़े तेवरों के साथ कमरे से निकल गया। जेरे लब मुस्कुराते हुए वो भी नीचे आ गई। नाश्ते की मेज पर वो मुसलसल बोलती रही। मिसेस शिराजी के सामने इसे भी मजबूरन जवाब देना पड़ा था। तासुरात कुछ बेहतर थे, मगर इसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी, हकारत थी। वो ऑफिस के लिए उठा तो जन्नत भी इसके पीछे बाहर आ गई। अब की बार वो सीढ़ियों पर नहीं रुकी, बल्कि इसकी गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो बैठ रहा था तो गुस्सा नाक पर ही धरा था, मगर जाने क्यों वो अपने इन तासुरात के साथ भी इससे हरगिज बुरा न लगा था। अपना बहुत ख्याल रखता, इसने कहा। सुनी अनसुनी किए वो गाड़ी रिवर्स करने लगा। जन्नत तब तक वहां खड़ी रही जब तक वो गाड़ी निकालकर वहां से चला नहीं गया। इस दिन पहली बार इसने फारिस को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या ख्याल है, आज शाम का डिनर कहीं बाहर कर लें? तुम्हारी पसंदीदा डिश कौन सी है? तुम कॉफी ज्यादा पसंद करते हो या चाय? पसंदीदा कलर कौन सा है तुम्हारा? तुम अपनी बीवी में किस तरह की खूबियां देखना चाहते हो? शाम तक वो फारिस वजदान के व्हाट्सएप पर ब्लॉक हो चुकी थी। वो घर आया तो एक बार फिर वो इसे अपने इंतजार में सदर दरवाजे पर खड़ी हुई मिली थी। अब क्या मैं आंटी को ये बताती अच्छी लगूंगी कि तुमने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ है? मसनूई खफकी के साथ इसने तेवरी चढ़ाकर इससे पूछा। फारिस एक बाजू पर कोट डाले, दूसरे हाथ में टिश्यू का पैकेट पकड़े पेशानी पर बल डाले खड़ा था। सफेद शर्ट शिकन लिए हुए थी, टाई की नॉट ढीली थी। आज इसने कुछ फॉरेनर्स के साथ मीटिंग रखी थी, तभी वो ताखीर से घर पहुंचा था। कुछ थका हुआ भी लग रहा था। जन्नत को महसूस हुआ जैसे इसे जुकाम की शिकायत हो रही है। तभी टिश्यूज का पैकेट भी हाथ में ही था। वो इसे कोई भी जवाब दिए बगैर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। डिनर वो बाहर से ही कर आया था। वो कमरे में आई तो कपड़े बदले वो बेड पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। छींकों से कुछ आजिज होकर करवट बदल रहा था। पानी का ग्लास टेबल पर धरते हुए, तुम ठीक हो? फिक्रमंदी से पूछते हुए इसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से टैबलेट्स की शीशी उठानी चाहिए, मगर फारिस ने कोहनी के बल ऊपर होते हुए इसका हाथ झटक दिया। अपने काम से काम रखो। इसकी आवाज नजले से मुतासिर लग रही थी। जन्नत ने इसकी सुर्ख पड़ती आंखों में देखा जिनमें नमी तैर रही थी। पिपोटे भारी और सूजन ज़दा लग रहे थे। तुम्हारे लिए चाय या कहवा लाऊं? अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए, इसने उंगली उठाकर मुतनब्बा किया। फिर कंफर्टर खींचते हुए अपना सर तकिए में गाड़ लिया। कुछ देर तक तो वो छींकों से उलझा ही रहा, लेकिन फिर इसकी आंख लग गई। वो पुरसुकून नींद सो रहा था। इधर सोफे पर जन्नत कमाल बेसुकून बैठी थी। इसने खामोशी का कफल तोड़ दिया था, मगर फारिस वजदान की सर्द मोहरी नफरत और हकारत थी कि कम होने में ही नहीं आ रही थी। कितना मुश्किल था वो, समझ से कतई बाहर। ना नफरत की वजह बतलाता था और ना अपना कोई नरम रुख दिखाता था। गहरी सांस लेते हुए इसने कंबल और तकिया उठाया और सिटिंग एरिया में जा सोई। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से आज फारिस की नींद खराब हो। आयमा की कॉल थी। इसकी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, मुझे भी इनवाइट किया है। अपनी बात के इख्तिताम पर इसने फारिस के तासुरात जांचे। शायद वो कुछ देर तक अपना काम मौकफ करके इसकी जात को अपनी तवज्जो और इनायत के हसार में ले ले। शायद वो इनकार कर दे तो इसका ये अंदाज इसके ख्यालात की नफी कर दे, या फिर खुले दिल से इजाजत देकर अपनी जिंदगी में इसकी मौजूदगी को अहम कर दे। मगर दूसरी तरफ एक मुकम्मल खामोशी थी, ना इनकार ना इकरार। इसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो ऑफिस टेबल के सामने खड़ी रही, मुंतजिर निगाहों से इसे देखती रही, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी, खामोशी ही रही। फिर वो भारी दिल के साथ स्टडी से बाहर आ गई। मिसेस शिराजी को अपने प्रोग्राम से आगाह करके आयमा को डन का मैसेज भेज दिया। तैयारी करते वक्त बार बार इसकी आंखें भीग रही थी। ऐसा कब तक चलेगा? आखिर कब तक वो अपनी इज्जत को जिल्लत की निगाहों से देखेगा? सियाह और गोल्डन कंट्रास्ट में नफीस काम वाला फैंसी ड्रेस, जिसके घेर, बाजू और गले पर गोल्डन काम हुआ था, मैचिंग ज्वेलरी, सियाह हील्स, शहद बालों की पोनी टेल बनाया, अतराफ में कुछ लिटों को निकाल कर खुद को मजबूत किए। ख्यालात झटला कर इसने मुकम्मल तैयारी की। 9 बजे इसे आयमा लेने आ गई थी। जाते वक्त लम्हे भर के लिए वो इसकी स्टडी के सामने रुकी थी, फिर सर झटक कर बाहर चली गई। शादी के बाद वो पहली बार कोई फंक्शन अटेंड कर रही थी। यही वजह थी कि वो कुछ नर्वस थी। ना तो इसकी तरफ के आजादाना माहौल की आदी थी और ना ही इस तरह के मलबूसात पहनने थे जिनमें बेशतर खवातीन इसके सामने घूम रही थी। ये जगह, ये माहौल और लोग सब इसके लिए नए थे। आयमा ने अपनी दोस्तों से इसका तारुफ करवाया तो सबकी आंखों में हैरत उमड़ आई। तो ये है वो लड़की जिससे फारिस ने शादी की है। जन्नत को फारिस की वजह से गुफ्तगू का मरकज बनना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। दुल्हन की बहन निशा ने इसका हाथ पकड़ा और आयमा से माजरत करती से तकरीबन खींचते हुए अपने साथ ले गई। सीढ़ियां चढ़कर वो इसे ड्रेसिंग रूम में ले आई, जहां दीवार गिराने के सामने लड़कियों का टोला मौजूद था।
کوئی لائنر لگا رہی تھی تو کسی کو اپنی لپسٹک سے مسئلہ تھا، کسی کو گہرے گلے نے تنگ کر رکھا تھا، تو کوئی اپنے بالوں کو نئے سرے سے سیٹ کر رہی تھی۔ گیس واٹ، یہ میرے ساتھ کون ہے؟ نشا نے کھڑے کھڑے اعلان کیا۔ لڑکیوں کی گردنیں گھومی، سب نے سرتا پیرس کا جائزہ لیا۔ کچھ نروس ہو کر جنت نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ فارس کی بیوی جنت، وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جو جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان سب کے چہروں پر ایک سے تاثرات تھے، رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات۔ وہ سب کی سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا لباس، زیبائش، اطوار سب مختلف تھا۔ جنت کو یکدم اپنا آپ عجیب لگا، وہ ان میں مس فٹ تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ؟ سماج سے کھنکتی ہوئی خوبصورت آواز ٹکرائی۔ جنت نے بے ساختہ سر اٹھا۔ وہ اس کی دائیں طرف بالکل سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا میکسی نما سلیو لیس لباس، سنہرے براؤن بال ہلکا سا کرل کی اطراف میں بکھرے تھے، دمکتی سفید رنگت، نیلی کانچ سی آنکھیں، متناسب سراپا۔ وہ اتنی خوبصورت اور اسٹائلش تھی کہ ایک لمحے کے لیے جنت بھی اس کے چہرے پر سے نگاہ نہ ہٹا سکی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تمسخر اڑاتی نگاہوں سے جنت کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ تو اس پینڈو سے شادی کی فارس وجدان نے؟ لفظ پینڈو نے ان ماڈرن لڑکیوں کو بڑا محظوظ کیا تھا۔ مسکراہٹ سب کے ہونٹوں پر رنگ گئی، اور لڑکیوں کو تو ایسے ریجیکٹ کرتا تھا وہ جیسے کوئی حور بھی آلائے گا۔ دبے دبے کہہ کے 400 گونج اٹھے، گویا اس تبصرے کو بھی خوب انجوائے کیا گیا ہے۔ جنت کی آنکھوں میں اضطراب آ ٹھہرا، رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ نروس تھی، گھبراہٹ کا شکار بھی۔ فارس کے حوالے سے آج پہلی بار اس کا اعتماد متزلزل ہوا تھا۔ وہ سر اٹھا کر جواب دینے کے بجائے اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ کندھے پر اس کا ہاتھ جو نہ تھا، پہلو میں وہ اس کے ساتھ جو نہ تھا، نہ محبت ہمراہ تھی، نہ عزت کا احساس تھا۔ اعتماد آتا بھی تو کیسے، وہ مقابلہ کرتی بھی تو کیسے؟ فائنلی تمہیں بھی دیکھ لیا۔ سہج سہج قدم اٹھاتی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ویسے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فارس وجدان کو تمہیں کیا نظر آیا؟ تم بتاؤ گی تو ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک بار پھر سب ہنسے تھے اس پر، اس کے لباس پر، اس کی شکل و صورت پر، وہی جو اسے تم سب میں نظر نہیں آیا۔ سب کی ہنسی تھم گئی۔ دو ٹوک اور کٹیلے لہجے میں جواب دے کر وہ اسی وقت ان کے چنگل سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے آئمہ ظہیر کے ساتھ کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ وہ فارس کی وجہ سے نظروں میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جج نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ کلاس اور لباس کے حساب سے، کسی بھی طرح سے کسی کے کامنٹس کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ تم آخر اتنے جتن کس کے لیے کر رہی ہو؟ وہ آفس ٹیبل پر کافی کا مگ رکھ کر پلٹ رہی تھی جب فارس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر کہا تھا۔ وہ رک کر کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خود سے مخاطب ہو جائے ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، اور ان 1.5 ماہ میں تو شاید 2-3 بار ہوا ہوگا۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اس نے بلا کسی تمہید کے، بلا کسی کنفیوژن یا گھبراہٹ کے فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، کس رشتے کو قائم کرنے کے لیے جسے میں سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا؟ تسلیم نہ کرتے تو نکاح بھی نہ کرتے۔ اب کہ وہ مسکرائے، وہ بھی مسکرائے۔ بخدا اس کی مسکراہٹ اگر طنزیہ نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی۔ تسلیم کرنا کچھ اور ہے، نکاح کرنا کچھ اور۔ خدا کی مقرر کردہ حدود کی درجہ بندی کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ کس چیز نے اسے اتنا نڈر اور بہادر بنا دیا تھا؟ فارس بھی سوچتا ہوگا کس چیز نے اسے اتنا کبھی کر دیا تھا۔ وہ بھی سوچا کرتی تھی، تم اس گھر میں میری ماں کی وجہ سے ہو۔ فارس نے یاد دلایا، غلط، میں اس گھر میں تمہاری وجہ سے ہوں۔ میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کے خراب موڈ کا ٹریگر دبا چکی ہے۔ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تمہیں یہاں لے آئی ہیں۔ ایک لہجے کو رک کر اس نے سر اٹھایا۔ مجھے لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو میں کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے سوالیہ آبرو اٹھائے۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ تو بند کر کے وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اس رشتے میں سیریس ہوں اور نہ کبھی ہو سکتا ہوں، تو پھر یہ سب کس لیے؟ کون بے وقوف تمہیں پٹیاں پڑھا رہے کہ تم اس طرح میرے آگے پیچھے پھرو گی تو مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اس رشتے کو ختم کرنے کا یہ فضول سا آئیڈیا اپنے ذہن سے نکال دوں گا اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ وہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر تمسخر اڑاتی نگاہوں سے ابھی سے ہی دیکھ رہا تھا، اور جنت لبوں پر ہلکا سا تبسم لیے بمشکل ہی اپنے جذبات پر قابو رکھ پائی تھی۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئی؟ میرا مطلب ہے تم اس کے ساتھ 5 سال رہی ہو۔ 5 سال کا عرصہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کے باوجود تمہیں طلاق ہوئی؟ روح پہلے سے گھائل تھی، وجود کے پرخچے اب اڑے تھے۔ وہ حیران تھی، وہ اس کے سامنے اب تک کیسے کھڑی تھی، اپنے قدموں پر اس استحقاق کے ساتھ کیسے ڈٹی ہوئی تھی۔
कैसे सुन रही थी वो इसके जहन में बुझे इन लफ्जों को जो अंदर ही अंदर इसे छलनी करते जा रहे थे। तुम्हारी एक मुश्किल आसान कर देता हूँ। मेज पर कोहनियां जमाकर वो आगे हुआ। जिस दिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा, इस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतनी रकम होगी कि तुम अगले 10-15 सालों तक घर में बैठकर भी उड़ाओगी तो खत्म नहीं होगी। तो ये सोचना छोड़ दो कि तलाक के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। दौलत मिलेगी तो तुम भूल जाओगी बुरहान को। था कोई लफ्ज थे या बर्छी इसे काट कर गुजर गए। इसके लब कपकपा उठे, आंखें बेख्तियार नम हुई, मगर इसने फारिस से मजीद कुछ ना कहा। बेहद खामोशी से जाने के लिए उठ गई। एक आसूदा सी मुस्कुराहट फारिस फजदान के लबों पर आ ठहरी। यह एहसास ही तसल्ली बख्श था कि जो लड़की इसका सुकून बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी वो इसे बेसुकून करने में कामयाब हो गया था। मगर ये सुकून भी इसकी खुशियों की तरह वक्ती था कि अगले रोज जब वो जॉगिंग के लिए अपने गार्ड की मैयत में घर से निकला तो आशाश बशाश चेहरे के साथ वो इसके आगे पीछे आ रही थी। फारिस ने मुड़कर इसे तब देखा जब गार्ड ने तवज्जो इसकी तरफ दिलवाई। सर, आपकी मिसिज। सियाह ट्राउजर पर सफेद कॉटन की कमीज पर गुलाबी रंग का लंबा सा स्वेटर जेबतन किए, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह बल देकर डाले, बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए, वो चमकती हुई रोशन आंखों के साथ इसके पास आकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। व्हाट नॉनसेंस, इसने दबी आवाज में झाड़ा। हैरान कर दिया ना मैंने तुम्हें। कहते हैं इंसान नाराज भी सिर्फ उनसे होता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। मतलब मैं क्यों तुम्हारी बातों को माइंड करने लगी। वो लब भींचे सख्ती से इसकी तरफ देखता रहा। गुज़िश्ता शब की तल्ख कलामी के बाद भी इस लड़की में इतनी सकत थी कि वो अगले रोज ही यूं मुखातिब हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो ये तवक्का किए हुए था कि अगले चंद दिनों तक तो वो बात भी नहीं करेगी। और यहाँ नफरत भी एक ताल्लुक होता है। नजरअंदाज करने के लिए किसी को महसूस करना जरूरी है। मैं हैरान हूँ तुम पिछले 1.5 माह से मुझे नजरअंदाज करो, यानी तुम पिछले 1.5 माह से मुझे महसूस करो। किसी रोज तुम्हें तुम्हारी ये खुशफहमियां ले डूबेंगी। इसने दांत पीस कर कहा। मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ फारिस। बेहतरीन तैराक भी शार्क की खुराक बन जाया करते हैं, शायद इसलिए कि वो बर वक्त साहिल पर नहीं पहुंच पाते। तुम पहुंच जाओगी साहिल पर। साहिल पर ही तो खड़ी हूँ। वो माथे पर तेवरी चढ़ाए जॉगिंग ट्रैक पर तेज तेज कदम उठाने लगा। क्या तुम्हें इस बात की फिक्र है कहीं मुझे मेरी खुशफहमियां न ले डूबे। वो भी इसके पीछे आने लगी। तुम्हारी फिक्र और मुझे होगी। सवालिया आबरू उठाकर इसने जिन निगाहों से जन्नत को देखा वो कुड़कर रह गई। वैसे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या अपने एक्स हस्बैंड के घर बेच खाई है तुमने। फारिस के कदमों के साथ साथ कदम मिलाती अपना तनफ्फुस काबू में करती जन्नत के कदमों की हरकत मध्यम पड़ी। ना चाहते हुए भी वो रुक गई। वो भी रुक गया था महज एक लम्हे के लिए। तुम्हें अजीब नहीं लगता। मुझे बहुत अजीब लगता है इस तरह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भेंट चढ़ाकर मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए मेरे आगे पीछे फिरना। तमस्कुर उड़ाता, नरम लहजाता। मगर जन्नत के गाल पर जैसे किसी ने तमाचा मारा था। वो बल खाकर ही रह गई, ना हिल सकी ना कुछ बोल सकी। जिनकी कश्तियां जला भी जाएं, इन्हें ज्यादा तहम्मुल, ज्यादा सब्र का मुजाहिरा करना होता है। मध्यम सी सरसराहटें पैदा करती खुंद खमाएं इसके वजूद पर कपकपी सी तारी कर गई। फारिस बहुत आगे निकल चुका था। इसने एक बार भी मुड़कर जन्नत की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी। जॉगिंग के बाद इसने शॉवर लिया और कपड़े बदलकर जब नीचे आया तो जन्नत कमाल ग्लास वॉल के पास इसे माली से उलझती और फूलों को तोड़ती नजर आई थी। इसकी आंखों में नागवारी उभर आई। एक मामूल सा बना लिया था इस लड़की ने कि हर रोज कमरे को ताजा फूलों से मुअत्तर करना है। सर झटक कर रिस्ट वॉच पहनते हुए वो मिसेस शिराजी के कमरे में आ गया। आप तैयार हैं मम्मी। हाँ बेटा। मुकम्मल तैयारी के साथ वो व्हील चेयर पर थी, बस हेड स्कार्फ ले रही थी। आज इनकी डॉक्टर की यहाँ अपॉइंटमेंट थी। वीकली चेकअप के लिए जाना था इन्हें। पठानी भी इनके साथ ही जाया करती थी। मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करते हुए इसकी निगाह बेसाख्ता ही दीवार गिर खिड़की के सामने रखी ग्लास टेबल पर जा पड़ी। वो ठटक कर रुक गया। मेज के किनारों के साथ गोल दायरों की सूरत में तरतीब से रखे गुलाब के फूलों पर इसकी नजर यूं ठहर गई कि वो हटा ही ना सका। मसली हुई पंखड़ियां, टूटे हुए पत्तों की लहर और सलामत फूलों का घेराव। याददाश्त के किसी कोने में कोई भूला बसरा मंजर ताजा हुआ। कोई आवाज गूंजी, पर्दा लहराया था और फिर एक करके सफेद फूल खिड़की से गिरते नीचे चले गए। गेट वेल सून मार्कर से लिखा पैगाम खिड़की के शीशे पर उभर आया। फारिस। मिसेस शिराजी की आवाज पर इसने चौंक कर अपने ख्यालात से सर निकाला, फिर मुड़कर इन्हें देखा। आई एम रेडी बेटा। सर हिलाकर वो इनकी जानिब बढ़ गया, मगर वो फूलों की इस तरतीब से, लहरों में रखे इन पत्तों से और वस्त में रखी कुछ बिखरी हुई, कुछ टूटी हुई, कुछ मसली हुई इन पंखड़ियों से पीछा न छुड़ा सका, जिन्होंने कुछ देर के लिए सही इसे माजी के हवाले कर दिया था। हमारी इस कागजी शादी को पूरे 2 माह होने को है।
وہ بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب ہاتھ پر لوشن لگاتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صوفے پر وہ خاصے شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی، فکر اور اندیشوں سے پرے۔ کیا تمہارا نہیں خیال اب ہمیں دوستی کر لینی چاہیے؟ جاگنگ ٹریک پر ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے اب خاموشی کا قفل توڑا تھا، یعنی پورے 15 گھنٹوں کے بعد۔ ٹھیک ہے، مان لیا یہ کاغذی رشتہ ہے، ایک مخصوص مدت تک رہے گا، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا، لیکن اس مخصوص مدت تک کیا تم آنکھوں سے تیز نیزے تلوانے مارنا بند نہیں کر سکتے؟ وہ اسے نظر انداز کی اپنا کام کرتا رہا۔ اگر ہماری دوستی ہو جائے گی تو مجھے ذرا سی فرمائش کے لیے آنٹی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، یعنی کہ میں ڈائریکٹ تم سے بات کر سکوں گی، اور اس طرح بہت سہولت رہے گی مجھے، اور تمہیں بھی۔ کیا خیال ہے؟ وہ خاموش رہا۔ وہ اب خاموش ہی رہتا تھا۔ ویسے فارس، کیا تم جانتے ہو لڑکیوں کی کہانی میں کیا ہوتا ہے جن کے شوہر حضرات تمہارے جیسا رویہ رکھتے ہیں؟ کچھ دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچ کر اس نے استفسار کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ جنت جانتی تھی اور اسے بھی بتانا چاہتی تھی، یعنی کہ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کو کمرے سے باہر نکال دینا، پھر اسے دھمکانا، اس پر روپ جمانا اور اپنے معاملات سے دور رہنے کی سختی سے تلقین کرنا، اور یہ بھی باور کروانا کہ شادی سراسر مرضی کے خلاف کی گئی ہے یا پھر انتقام لینے کے لیے شادی کرنا پڑی، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے مجھے لگتا تھا ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، اب مجھے لگتا ہے حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کچھ سوچا، پھر اپنے ٹریک پر واپس آ گئی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بیچاری سی معصوم سی روتی سی سکتی ہیروئن اپنے سڑے ہوئے کھڑوس شوہر کی خدمت دیوار میں جت جاتی ہیں اور خود کو حالات کے حوالے کر کے اس کی سختیاں جھیلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ فارس نے اسکرین سے نظر ہٹا کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اوہ شکر، وہ سن رہا ہے۔ لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو جنت نے بمشکل روکا۔ ہلکا پھلکا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فارس، کچھ زیادہ سیریس نہیں۔ انداز تسلی دینے والا تھا۔ شوہر چند ایک ہڈیاں توڑوا کر بستر سے لگ جاتا ہے۔ اس کے دوست احباب، سوکھی سڑی گرل فرینڈز وغیرہ وغیرہ سب اسے چھوڑ دیتے ہیں، مگر ظلموں کی ماری وہ دکھی بیچاری اور معصوم سی ہیروئن اسے نہیں چھوڑتی۔ آخر وہ اس کا شوہر ہے بھائی، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ حالانکہ ہیروئن کو چاہیے کہ وہ اس بندے کی چند ہڈیاں مزید توڑ دے، کچھ اور نہ صحیح ایک عدد تھپڑ ہی جڑ دے، مگر نہیں۔ خیر، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہماری ہیروئن کرتی یہ ہیں کہ اس کی خدمت میں لگ جاتی ہیں، اس کا خیال رکھتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہیں۔ شوہر اس کا ظرف دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے، پچھتاوے میں گر جاتا ہے، افسوس کرتا رہتا ہے اتنی اچھی لڑکی کی وہ اتنا عرصہ بے قدری کرتا رہا، اسے رلاتا رہا۔ اس نے رک کر فارس کو دیکھا۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے متحرک تھیں۔ پچھتاوا انسیت کو جگہ دیتا ہے، انسیت رحم دل بناتی ہے، اور شاید رحم ہی سے محبت جنم لیتی ہے۔ پھر وہ اپنے رویے کی معافی مانگتا ہے اور ہماری پیاری دکھی معصوم اور نرم دل فرشتہ صرف ہیروئن اسے فوراً سے معاف کر دیتی ہے اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ فارس نے لیپ ٹاپ زور سے بند کر دیا۔ اس کا غارت شدہ موڈ مزید غارت ہو چکا تھا۔ غالباً اسے ہیپی اینڈنگ نہیں، طلاق چاہیے تھی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے دل اور ارادے کو بدلنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان ہیروئنز کی طرح تمہاری چند ایک ہڈیاں ٹوٹنے کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر مجھے اپنی زندگی کی کہانی کو کسی اور رخ پر ڈال دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے خدمت دانیوں سے تمہارا دل پگھلنے والا نہیں۔ اس نے پرسوچ نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ تم کیا مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خاصی سوچ بچار کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ زہر کھا کر مر جانا چاہیے، ہے نا؟ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ شاید اس طرح تمہارے ارادوں پر کوئی فرق آئے، مگر اس طرح ہوگا یہ کہ تمہاری دل مراد بری ہو جائے گی اور میں خالی خلی خبر میں اتر جاؤں گی، جبکہ مجھے اپنی لائف اسٹوری میں کچھ مختلف چاہیے، کچھ ایسا جس سے ہم دونوں کی خواہش پوری ہو جائے۔ یعنی مجھے تم چھوڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، دونوں کی خواہش ایک ہی وقت پہ ایک ساتھ پوری ہو جائے۔ فارس نے اچنبھے سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہوش حواس میں تو تھی وہ، بھلا ایک ہی وقت میں دو لوگوں کی متضاد خواہشات کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ بتاؤ بھی۔ مر جاؤ۔ اس کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ پھر بدرو بن کر تمہارے آگے پیچھے پھروں، یہی وہ پرجوش سی ہوئی۔ اب اگر وہ دوبارہ تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں کمرے سے نکال دوں گا۔ اسے وارننگ دے کر وہ لحاف تاننے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جانوروں کے ساتھ بھی انسان کچھ وقت بتائے تو ان سے انسیت ہو جاتی، میں تو پھر بھی انسان ہوں، میرے ساتھ رہ کر تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ بھول ہے یہ تمہاری، بھول میری نہیں تمہاری ہے فارس وجدان۔ اس نے اٹھ کر لائٹس آف کر دی، مگر جب صوفے پر بیٹھی تو کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ آنے والے کل کو سوچ رہی تھی، اور کل اس نے کیا کرنا تھا وہ پروگرام ترتیب دے چکی تھی۔ اگلے دن ٹھیک 11 بجے
वो शिराजी इंटरप्राइजेस में इसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। शानदार इमारत की 12वीं मंजिल तक पहुंचने से पहले वो मुख्तलिफ फ्लोर्स पर मुख्तलिफ स्टाफ मेंबर्स से अपना तारुफ करवाती हुई आई थी। वो जन्नत बिनते कमाल थी, शिराजी इंटरप्राइजेस के नौजवान चेयरमैन और CEO की ज़ौजा मोहतरमा। जो भी इससे मिला हैरान होकर मिला, खासकर खवातीन स्टाफ तो कुछ ज्यादा ही सदमे में थी। आपने फारिस को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ? इसने सिद्दीकी साहब से कहा था। नहीं, फिलहाल इन्हें इल्म नहीं है, अब भी वो मीटिंग में मसरूफ हैं। फाइनेंस मैनेजर सिद्दीकी साहब इसे जानते थे, उन्होंने निकाह और वलीमे में शिरकत भी की थी। इस वक्त भी वही इसके हमरा थे। अच्छी बात है, मैं इन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। सिद्दीकी साहब बदिक्कत मुस्कुराए, जानते थे कि इसके बॉस को सरप्राइज कितने बुरे लगते हैं। चौथे फ्लोर पर वो यूं ही टहलने लगी। इसने सिद्दीकी साहब से भी कह दिया कि वो फारिस के ऑफिस तक खुद ही चली जाएगी। दीवार गिर खिड़कियों से शहर का खूबसूरत नजारा करती वो आगे बढ़ गई। 15-20 मिनट तक टहलती रही और जब सिद्दीकी साहब की तरफ से इसे मीटिंग खत्म होने का मैसेज मिला तो वो चंद लड़कियों के साथ लिफ्ट पर सवार हो गई। सुना है फारिस वजदान की मिसेज आई हुई है? मैंने भी यही सुना है। कंपनी की फीमेल स्टाफ के साथ हमारे बॉस इतने रूड है, खुदा जाने बीवी के साथ कैसा रवैया होगा। बीवी पर तो जान छिड़कते होंगे, दूसरे ने लुकवा दिया। इसके अकब में खड़ी जन्नत बेसाख्ता हंसती। तीनों ने मुड़कर इसे देखा। गलती का एहसास होते ही वो मसरूफियत भरे अंदाज में मोबाइल स्क्रीन पर झुक गई। कुछ ही देर में वो 12वीं मंजिल पर फारिस वजदान के ऑफिस के सामने खड़ी थी। सेक्रेटरी ने फोन पर इत्तला पहुंचा दी थी और इसकी तवक्का के बरक्स इसे फौरन ही तलब कर लिया गया था। इजाजत मिलते ही वो दरवाजा खोलकर इसके ऑफिस में दाखिल हुई और हैरान रह गए। सफेद रंग की थीम में सजा इसका ऑफिस इंतहाई शानदार था, मगर ऑफिस से भी शानदार तो इसके शौहर का गुस्सा था। शर्ट्स के आस्तीन कोनियों तक मोड़े, पेशानी पर ढेर सारे बल डाले, वो गुस्से में था। आंखों में सुर्खी थी, जबड़े भींचे हुए थे, तासुरात पत्थर की तरह सख्त पथरीले। तुम क्या करी हो यहाँ? सर पर पहुंचकर वो दबी आवाज में धाड़ा था। अपने कागजी शौहर का ऑफिस देखते आई हूँ, इसमें कोई गुनाह है क्या? फारिस ने जवाब देकर इसके इश्तियाक के आलम में चारों ओर निगाह दौड़ाई। फारिस ने मुट्ठियां भींच ली। ऑफिस टेबल पर धड़े कुछ डेकोरेशन पीसेस को छेड़ते हुए इसने नेम प्लेट को बगौर देखा। वॉल पर लगी सफेद बुराक घोड़े की पेंटिंग को सरा। शेल्फ में तरतीब से रखी फाइल्स का जायजा लिया, फिर आराम से टांग पर टांग जमाए काउच पर बैठ गए। कहते हैं सफेद रंग अमन और मोहब्बत की अलामत होता है, तुम्हें क्या लगता है? वो सर्द नजरों से इसे देख रहा था। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस रंग को पसंद करते हैं इनके मिजाज में धीमापन होता है, वो सुलझू और बुढ़बार होते हैं। क्या ऐसा ही है? क्यों आई हो यहाँ? फारिस ने इसके सवाल नजरअंदाज कर दिया। चाय या कॉफी नहीं पूछोगे तुम? जन्नत ने पलके झपकाए। नहीं, हालांकि आंटी कह रही थी तुम अच्छे खासे मेहमान नवाज हो। अब भी और इसी वक्त दफा हो जाए यहाँ से। अब दफा तो मैं तुम्हारे साथ ही हो सकती हूँ। ड्राइवर मुझे ड्रॉप करके जा चुका है। आंटी से मैं कह आई हूँ कि तुमने मुझे अपने ऑफिस कॉल करके बुलाया और आज हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। फारिस ने खुद पर बमुश्किल जब्त के पहरे बिठाए थे। कितनी रकम चाहिए तुम्हें? ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर इसने बेहद तहम्मुल से पूछा था। किस लिए? वो हैरान हुई। इस ड्रामा को खत्म करने के लिए। तुम्हें लग रहा है मैं एक्टिंग कर रही हूँ? जन्नत को बुरा लगा। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो इसे खत्म करने के लिए क्या लोगी? एक कप चाय, इटालियन रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ लंच? फारिस ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। वैसे तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैरिड हो? यूं सब हैरान होते हैं जैसे किसी भूत को देख लिया हो। फारिस ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। उठो आप। मगर मैंने तो अभी चाय नहीं पी। वो सख्ती से बाजू में उंगलियां गाड़े इसे खींच कर उठाते हुए दरवाजे पर ले आया। हाउ रूड। जन्नत ने अपना आप छुड़ाकर इसे तंदई से देखा। मैं बहुत मसरूफ हूँ। तुम्हारे इन झूठ मूठ की अदाकारी और 2 नंबरी फरमाइशों की तकमील के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ड्राइवर को कॉल करो, यहाँ से चलती बनो। दबी आवाज में झाड़कर इसने दरवाजा खोल दिया। सेक्रेटरी ने बेख्तियार सर उठाया था। डार्लिंग, सेक्रेटरी के सामने जन्नत का रवैया खासा रोमांटिक हो गया। मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करूंगी, भले से सारा दिन बैठी रहूं, मुझे कोई मसला नहीं। और फारिस का बस नहीं चल रहा था, वो इस लड़की को शिराजी इंटरप्राइजेस की 12वीं मंजिल से नीचे फेंक गई। लब भींच कर इसने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया था। कुछ ज्यादा ही कुवत से। मैं देखती हूँ कब तक मुझे बाहर बिठाता है। सीने पर बाजू बांधे वो सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठ गई थी। अब सेक्रेटरी और वो दोनों एक दूसरे का जायजा ले रहे थे और तब ही कॉल मौसूल हुई थी। कुछ सुनकर सेक्रेटरी ने फारिस वजदान से राब्ता किया। सर, शाह ग्रुप के लाइंस बुरहान लगारी की कॉल आई है। 1 घंटे बाद आपकी इनके साथ मीटिंग है। जन्नत के चेहरे के तासुरात बदल गए। इसकी सोच, इसके ख्याल जामिद हुए। वो यहाँ क्यों, किस लिए आई थी, सब भूल भाल गई। हलक में उभरती गिल्टी को बमुश्किल नीचे उतारते हुए इसने गाल पर फिसलती लिट को कान के पीछे अड़सा। सेकंड के 1000वें हिस्से में इसका सुकून दरहम बरहम हुआ। मैम, आप चाय लेंगी या कॉफी? सेक्रेटरी अब इससे पूछ रही थी। शिद्दत से धड़कते दिल के साथ इसने इसे देखा और उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं,
وہ جو شام تک فارس کے آفس میں بیٹھنے کا ارادے سے آئی تھی، بیگ کی اسٹرپس پر ہاتھ جمائے اس وقت وہاں سے چلی گئی۔ وہ نام جسے وہ لبوں پر لانے سے گھبراتی تھی، جب سماعت میں پڑا تو کتنی وحشت ہوئی تھی اسے، اور یہی وحشت آج پھر اس کی نیند حرام کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اول تو اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی، اور جب آئی تھی تو حقیقت نے خواب کا روپ دھار کر اسے فوراً سے جگا دیا۔ پسینے سے شرابور وجود کے ساتھ وہ سر تھامے کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوابوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر جب سے اس نے فارس کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی تھی تب سے خواب کسی حد تک کم ہو گئے تھے۔ مگر آج پھر ہتھیلی کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ سچ شکر کہ وہ گہری نیند میں تھا، سچ شکر کہ وہ اس کی وجہ سے بے آرام نہیں ہوا تھا۔ گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کر کے وہ نیچے آ گئی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ لائٹس آن کر کے وہ نماز والے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زرکار روشنیوں میں کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آواز اس کے پھولے سانس کی تھی یا دھڑکن کی جو اسے کان میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بھر خود کو مضبوط ظاہر کر کے تنہائی میں وہ ہر نقاب چہرے سے اتار دیا کرتی تھی۔ جو وقت اس آیت کے ساتھ گزرتا تھا وہ حقیقتاً اسے اندر اور باہر سے ایک ہی کر دیتا تھا۔ وہ اب ذہن کو ماضی سے بھٹکانے کے لیے اپنا فوکس اس آیت پر جما رہی تھی اور غور کر رہی تھی ان سوالوں پر جو اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کی یہی روٹین تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ اپنے اندر بڑھتے ہوئے اس شور سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہی کرتی رہی تھی۔ پہلے وہ نصیب، قسمت، زندگی، مصائب، آزمائش اور محرومیوں کی بھول بھلیوں میں گم رہا کرتی تھی۔ اب سکون کی تلاش میں وہ خود کو ان نشانوں کے سپرد کرنے لگی تھی جو کچھ دیر کے لیے اسے دکھ اور آرام کا دوسرا رخ دکھانے لگتے تھے۔ وہ راز جو حرف میں چھپا تھا وہ ابھی اس پر عیاں نہیں ہوا تھا۔ وہ معنی جو سمندر کی طرح گہرے تھے ان میں وہ غرق نہ ہوئی تھی۔ سب کچھ مبہم تھا، غیر واضح، چھپا ہوا۔ مگر اس رات ایک سوال اس پر عیاں ہوا تھا، بغیر جواب کے بھی۔ وہ دن کے اجالے کی طرح یوں واضح تھا کہ کتنی ہی دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ سوال تمہیں اس آیت تک لائے گا جنت، سوال ہی تمہیں اس کے معنی سمجھائے گا۔ الف پر نظر جمائے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آزمائش کی وادیوں میں بھٹکتے ہر انسان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، ہر مریض کو، ہر سقیم کو، ہر علیل کو، ہر اسیم کو۔ مسز شیرازی کی آواز جیسے پلٹ کر آنے لگی۔ اس آیت کا صرف وہ مطلب نہیں ہے جو ہم پڑھتے یا سمجھتے ہیں، اس کا ایک اور مطلب ہے، اس کے حروف میں کہیں چھپا ہے۔ اور وہ حروف پر نظر جمائے کھڑی رہ گئی۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کمرے کی دیوار گیر کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا کر اس نے مسز شیرازی کو دیکھا جو سامنے ویل چیئر پر براجمان کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ سر اٹھائے اب وہ جنت کو دیکھنے لگی جو سنگل صوفے پر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کل بہت سوچا اس بارے میں، وہ کپ میں چائے انڈیلنے لگی، اور کل رات ہی میرے ذہن میں خیال آیا، حالانکہ میں نے اس آیت کو بارہا سنا ہے، بارہا پڑھا ہے اور اس کے ذریعے اپنے ناتواں دل کو بارہا تسلی بھی دی ہے، مگر میں کل پہلی بار اس پر حیران ہوئی۔ اس نے چائے کا کپ مسز شیرازی کو پیش کیا تھا۔ وہ بہت توجہ اور یکسوئی سے سنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جنت کہاں تک پہنچ گئی ہے شاید وہ بھی جاننا چاہتی تھی۔ آیت میں مشکل کے لیے لفظ اسر استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ایک مشکل۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آسانی کے لیے بھی یہاں لفظ یسر استعمال ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ نے یسرا لفظ استعمال کیا ہے الف کے ساتھ۔ اب وہ اپنے کپ میں چائے نکال رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید یسرا یسر کی ہی جمع ہوگا، مگر جب میں نے اس کے جمع مفراد وغیرہ دیکھے تو معلوم ہوا یہ وہ بھی نہیں ہے۔ یسر ایک آسانی، یسرین 2 آسانیاں، ایسا 2 سے زائد آسانیاں، تو پھر یسرا کیا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ یہ میرا پہلا سوال ہے، اگلی بار میں اس سوال کا جواب دوں گی آپ کو۔ اب کہ وہ بھی مسکرائی۔ مسز شیرازی نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگا شاید تم کافی وقت لوگی، مجھے بھی یہی لگا تھا، مگر کل رات جب میں نے بار بار اسے پڑھا، بار بار اسے کھوج رہی تھی، تو اس وقت مجھے احساس ہوا آیت کے مفہوم بھی تو جیسے پرتوں میں چھپے ہوتے ہیں، گہرا مطلب سمجھنے کے لیے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، تدبر پانے کے لیے آیت کو ان کا وقت دینا پڑتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس کا جواب بھی پالو گی۔ ہاں میں ایسا ضرور کروں گی، مگر آپ سے ایک شرط پر ہی شیئر کروں گی۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مسز شیرازی کی طرف دیکھا، نچلا لب دانتوں تلے رگڑتے ہوئے گہرا سانس لے کر خود کو جیسے آنے والے لمحے کے لیے تیار کیا، کچھ ہمت مجتمع کی۔ میں آپ کے پوتے سے ملنا چاہتی ہوں۔
اس نے اتنا اچانک کہا کہ مسز شیرازی اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی. انہوں نے جنت کو بے یقینی سے دیکھا. میں نے غلطی سے آپ کے اور فارس کی گفتگو سن لی تھی. جھکی نگاہوں سے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا. میں منتظر رہی کہ شاید آپ خود اس سلسلے میں مجھ سے بات کریں گے، مگر مسز شیرازی خاموش ہو گئی. میں آپ کے پوتے سے ملنا چاہتی ہوں آنٹی، میں آپ کے لیے. انہوں نے سر اٹھا کر جن نگاہوں سے جنت کو دیکھا وہ چپ ہو گئی. کتنا درد تھا ان آنکھوں میں. فارس کو برا لگے گا، وہ تم سے ناراض ہو جائے گا. اور جنت انہیں بتا نہ سکی کہ فارس تو روزے اول سے ہی خفا ہے. میں اسے خبر نہیں ہونے دوں گی. اس نے یقین دہانی کروائی. اسے پھر بھی خبر ہو جائے گی. وہ یہ بات برداشت نہیں کر پائے گا اس کی بیوی حماد کے بیٹے سے ملے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی. آپ مجھے ایڈریس بتائیں، میں خود. نہیں جنت، میرے بچے نہیں. انہوں نے اسے ٹوک دیا. جانے دو اسے. وہ جیسے اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی، کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی. ایک حکایت ان کی بھی تو تھی، فارس کی بھی، اس کے بھائی اور بچے کی بھی. آنٹی، فارس کو بہت برا لگے گا. تمہیں اپنے شوہر کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے. جنت انہیں ہمدردی سے دیکھ رہی تھی. آخر کوئی انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ سنگ دل نہیں ہے. اسے سنگ دل مت کہو. مسز شیرازی نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی. جنت حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی. بہت حساس تھا وہ. جب پتھر ہوا تو پوری طرح سے ہوا، بے حس ہوا تو ہر کسی کے لیے ہوا. اسے الزام مت دو جنت. میں نہیں دیتی. انہوں نے چہرے کا رخ موڑ لیا. جنت اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی. میں بلی پالنے کا سوچ رہی ہوں. کف لنکس اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے فارس وجدان نے اسے سرد نظروں سے دیکھا. وہ ابھی بھی ضروری میٹنگ کی اٹینڈ کر کے گھر لوٹا تھا اور ہمیشہ کی طرح جنت کمال اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے. جنت دیکھا اس کی نم آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی. تمہاری ضرورت کی نہیں، اپنی ضرورت کی بات کر رہی ہوں. اس گھر میں کوئی جانور نہیں آ سکتا. فارس کا لہجہ حتمی تھا، انکار پتھر پر لکیر جیسا. روز ہی وہ کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی تھی، روز ہی وہ بے رحمی سے روک دیتا تھا. کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بحث کے موڈ میں آ گئی. کیونکہ میں نہیں چاہتا. اور تم کیوں نہیں چاہتے؟ میں جواب دینے کا پابند نہیں. میں جواب دینے کا پابند نہیں. جنت نے ہو بہو اس کے انداز میں نقل اتاری. فارس وجدان نے رک کر اسے کڑے تیوروں سے گھورا. یہ لڑکی اب اپنی حدود سے بڑھ رہی تھی. ساری پابندیاں تو صرف میرے لیے ہی ہے نا. رک کر اس نے تعصب سے سر ہلا. مجھے لگتا تھا تم میرے لیے ہی بے رحم ہو. یہاں تو بیچارے جانور بھی تمہاری نفرت سے محفوظ نہیں ہیں. وہ ضبط کیے خاموش ہیں. جنت کو یہ خاموشی نہیں چاہیے تھی. تو اب میں یہ سمجھوں کہ تم بھی ان 10% لوگوں میں شامل ہو جنہیں بلیاں اچھی نہیں لگتی. اس نے بات بڑھائی. ہاں ہوں. کوئی اعتراض؟ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا. بخدا کوئی اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری تخلیق کو ناپسند کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً تم نے بلیوں کا ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، انہیں قریب سے دیکھا بھی نہیں ہوگا. وہ وارڈروب سے کپڑے نکالے واش روم میں گھس گیا تھا. جنت دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. تم بلیوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر تو دیکھو، بہت اچھا محسوس کرو گے. اندر شرٹ اتارتے ہوئے فارس وجدان زیر لب بڑبڑا. ہاں بہت اچھا محسوس کروں گا. انداز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی. میں جانتی ہوں تمہیں میرے احساسات کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن بلی والی بات پر مجھے تمہارا اعتراض کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے یہ گھر تمہارا ہے، لیکن میں بھی تو تمہاری ہی بیوی ہوں. کاغذی صحیح اتنا تو حق رکھتی ہوں کہ. وہ رک گئی. تم سن بھی رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ دروازہ کھل گیا. سیاہ جینس پر سیاہ شرٹ میں مبوس وہ باہر آیا. وارڈروب کھولے اس نے سفید رنگ کا جمر نکالا. میں کہہ رہی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بلی. کیا بلی لگا رکھا ہے تم نے؟ جب منع کر دیا کہ نہیں آ سکتی تو نہیں آ سکتی. اور یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی چلا سکو. بگڑے تیوروں کے ساتھ اسے ڈانٹ کر وہ کمرے سے نکل گیا. جنت ضبط کیے کھڑی رہ گئی. پھر دماغ نے ٹہوکا دیا تو تن فن کرتی اس کے پیچھے باہر آ گئی. جب میں تمہاری بیوی ہوں ہی نہیں تو یہ شوہر والا روب کیوں دکھاتے ہو مجھے؟ سیڑھیاں اترتے فارس وجدان کے قدموں کی حرکت تھمی. رک کر سر اٹھا کر اس نے غصیلی نظروں سے جنت کمال کو دیکھا. میرا مطلب ہے. اس کے کڑے تیوروں سے کچھ خائف ہو کر اس نے فوراً بات سنبھالی. مہمان ہوں میں چند دنوں کی، اس وجہ سے لحاظ کر لیا کرو. لہجے میں مٹھاس بھر کر اس نے پلکیں جھپکائی. میرے نانا کے گھر میں میرے پاس 3 بلیاں تھی. بہت وقت گزرا ہے میرا ان کے ساتھ. یقین کرو شور نہیں کرتی، گند بھی نہیں مچاتی، پیار دیتی بھی ہیں لیتی بھی ہیں. بہت اچھا وقت گزرتا ہے ان کے ساتھ. تم بلیوں کے ساتھ وقت گزارتی ہو؟ فارس کی آواز میں اب ہلکا سا صدمہ تھا. نہیں گزارا تو نہیں ہے. اس نے صفائی سے جھوٹ بولا. لیکن گزارنا چاہتی ہوں. مسز یزدانی کی پرشین کیٹ کے چھوٹے چھوٹے بلونگڑے. بس. فارس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. آج کے بعد تم مسز یزدانی کے گھر نہیں جاؤ گی. جنت کا منہ صدمے سے کھلا. مگر کیوں؟ وہ احتجاجاً چلائی. میں نے کہا نہیں جاؤ گی تو بس نہیں جاؤ گی. اس کا لہجہ کافی سے زیادہ سخت ہوا تھا. تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں بلی تمہارے سر پر لا بٹھاؤں گی. اتنا بڑا گھر ہے تمہارا
اور دل بخدا تمہارا دل چونٹی جتنا بھی نہیں ہے. میں بتا رہی ہوں اگر تم نے گھر میں پیٹ لانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. تم سے برا ویسے کوئی ہو بھی نہیں سکتا. اس کے منہ سے نکل گیا. قدم اٹھاتے فارس وجدان کے لب بھینچ لیے. وہ ریلنگ پر جھکی ہوئی تھی. میں بلی کا نام فریشہ رکھوں گی. فارس کے مانس فریشہ ہوئی نا یا فارسا. اس کی آنکھوں میں شرارت تھی, لبوں پر مسکراہٹ, گویا عزائم واضح تھے. وہ فارس کے حکم کو کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی. وہ رک گیا, گہری سانس لے کر جیسے اپنے مشتعل اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی. جنت تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اس کے پاس آ گئی. میں جان گئی ہوں تم ایسے نہیں مانو گے. اب میں آنٹی سے ہی بات کروں گی, اترا کر کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترنے ہی لگی کہ فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے روکا. اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا. کیا چاہتی ہو تم؟ دانت پیس کر خطرناک تیوریوں کے ساتھ ذرا سے اس کی طرف جھکا. بلی کے علاوہ جنت کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی. مم, اس نے خلا میں یوں نگاہ دوڑائی جیسے کچھ سوچ رہی ہو. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے کیا چاہیے؟ شہادت کی انگلی تھوڑی پر متحرک تھی. او ہاں, میں چاہتی ہوں آج تو مجھے ڈنر پر لے جاؤ. خود سے لے جاؤ, مجھے آنٹی سے نہ کہنا پڑے. چند لمحوں تک اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ کر سیڑھیاں اتر گیا. تو کیا میں اسے ہاں سمجھوں؟ وہ عقب میں چلائی. آج کی رات میں 9 بجے تیار ہوں گی فارس. اور فارس اجلت میں قدم اٹھاتا صدر دروازہ عبور کر گیا. سیاہ رنگ کا ہلکے کام والا فراک اس پر کافی جچ رہا تھا. شہد بالوں کو جوڑے کی شکل دیے, لائٹ سا میک اپ کیے, وہ خوشگوار تاثرات کے ساتھ فارس وجدان کے سامنے اٹالین ریسٹورینٹ میں موجود تھی. کھانا سرو کیا جا چکا تھا. بلیک 2 پیس سوٹ میں ملبوس وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھا تھا. جنت کھانا مزے لے کر کھا رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی. آنٹی ہنی مون کی بات کر رہی تھی. تم نے کہا تھا تم سوچو گے, کچھ پلان کرو گے. اب جب تک میں یہاں ہوں تب تک کچھ پلان کر لو یار. تھوڑا میں بھی انجوائے کر لوں, آؤٹنگ ہو جائے گی میری بھی. فارس کا سر دکھنے لگا. کوئی آدھے گھنٹے سے وہ اس کی باتیں سن رہا تھا. مجال ہے جو وہ ایک لمحے کے لیے بھی خاموش ہوئی ہو. کچھ سوچ کر جنت نے بیگ سے موبائل نکالا, فارس کے سامنے اسکرین لہرائی. گیس کرو میں نے تمہارا کانٹیکٹ نمبر کس نام سے سیو کیا ہوگا؟ بند مٹھی پر تھوڑی جمائے وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا. دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میز پر متحرک تھی, گویا وہ منتظر تھا کہ کب محترمہ کھانا ختم کرے اور وہ واپسی کی راہ لے. تم نے غلط گیس کیا. جواب ہی جنت نے اسکرین پر کانٹیکٹ لسٹ کھول کر سامنے کیا. بے شمار نیلے پیلے دلوں کے درمیان لکھا تھا مائی کاغذی ہسبینڈ. وہ ہنس دی. فارس لب بھینچ کر رہ گیا. تم نے کس نام سے سیو کیا میرا نمبر؟ اب وہ اس سے پوچھ رہی تھی. میں فضول لوگوں کے نمبر سیو نہیں کرتا. وہ سیدھا ہو بیٹھا. میں تو کرتی ہوں. جبڑے بھینچے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. آسمان پر بادل پھیر رہے تھے. ہر جگہ سے مجھے بلاک کیا ہوا ہے تم نے. فائدہ نمبر دینے کا؟ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے وہ بس چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی. پھر بولی, دوستی کرو گے مجھ سے؟ بہت اچھی لڑکی ہوں میں, آخری دم تک ساتھ نبھاؤں گی. فارس نے ایک لہجے کے لیے اسے دیکھا, پھر میز پر کوہنیاں جماتے آگے ہوا. اور یہ دوستی کی آفر تم کتنے لوگوں کو کر چکی ہو؟ جنت کے لبوں سے مسکراہٹ اڑن چھو گئی. ایسے ہی خیال آیا تو سوچا پوچھ لوں. اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی. کہیں تمہارے ایکس ہسبینڈ نے اسی وجہ سے تو تمہیں ڈائیورس نہیں دے دی؟ تم اب اپنی حد کراس کر رہے ہو فارس. جنت کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا. حد کراس نہیں کرا, تمہیں حد میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. کاٹ ڈال لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جنت کی طرف دیکھا. طلاق اس نے دی تھی یا تم نے لی تھی؟ جنت کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر مسئلہ جا رہا ہو. فارس کا ہر سوال ایسا ہی تھا, اذیت کی 2 دھاری تلوار کی طرح. تمہاری 6 بہنیں, ان میں سے کوئی ایک بھی تمہاری شادی میں شریک نہیں ہو. جہاں تک مجھے علم ہے خاصا بڑا خاندان ہے تمہارا, مگر کوئی ایک رشتہ دار بھی تمہاری شادی پر نہیں تھا ماں سوائے سائرہ آنٹی کے. مچھیاں بھیچے, لب باہم پیوست کیے, وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی. اتنے اچھے موڈ کے ساتھ اسے ڈنر پر لا کر وہ اس طرح کی باتیں کرے گا. اگر اسے علم ہوتا تو یقیناً وہ نہ آتی. میرے کردار پر مت آؤ فارس, میں تمہیں وارن کر رہی ہوں. اس نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی تھی. ورنہ کیا کرو گی؟ لبوں پر استہزائے مسکان لیے اس نے بھویں اچکا کر اسے للکارا. غصہ, غم, بے بسی. جنت نے حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندے کو بمشکل نیچے اتارا. باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی. تمہاری معلومات نکلوانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, لیکن میں تمہیں اتنی سی بھی دلچسپی نہیں رکھتا کہ اپنے آدمی کو تمہارے حوالے سے آرڈر دیتا پھروں. لیکن جس روز ایسا کروں گا اس روز تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی. اس لیے آخری وارننگ دے رہا ہوں میں تمہیں. میرے گھر میں رہنا ہے تو اپنی حد میں رہو. یہ آخری وارننگ ہے. ویٹر کو بلا کر پیمنٹ ادا کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور جنت کمال اپنی جگہ بیٹھی رہ گئے. گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے آنسو پینے کی ناکام کوشش کی تھی.
وہ فارس کے ساتھ آئی تھی، مگر وہ فارس کے ساتھ واپس نہیں گئی۔ وہ ریسٹورینٹ میں اپنی جگہ بالکل خاموش بیٹھی بار بار ٹیشو سے آنکھیں پہنچ رہی تھی، پیشانی پر بکھرتے بالوں کو سمیٹ رہی تھی، خشک لبوں کو کاٹتی اور کھڑکی سے باہر شدت سے برستی بارش کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھی، تنہا اسی بارش کو انجوائے کرنے جو اس پر اب وحشت سی طاری کر رہی تھی۔ بالآخر اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالتے وہ ضبط کر کے اٹھ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے مین ڈور کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پارکنگ ایریا کی طرف اس نے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتی تھی فارس اب تک جا چکا ہوگا، اگر نہ بھی گیا ہوتا تو وہ تب بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے فی الوقت آمادہ نہیں تھی۔ کوئی آپ کے مشکل سے ٹھیک ہوتے زخموں کو ایک ہی لمحے ادھیڑ کر رکھ دے تو آپ یہی کرتے ہیں، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ رونا بھی بہت آ رہا تھا اور وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی، گھر جانے کی بھی جلدی تھی اور گھر پہنچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ موبائل بیگ میں تھا، وہ ڈرائیور کو کال کر سکتی تھی، مگر ڈرائیور بھی تو فارس کا تھا۔ ہوا ذرا تیز ہوئی تو اس نے بھی رفتار پکڑ لی۔ اللہ اس کی تمہیں وہ سزا دے گا جنت جو تم تاعمر یاد رکھو گی۔ سڑک کنارے اس کے قریب ہی فارس کی گاڑی رک گئی تھی۔ جھکے سر کے ساتھ خاموشی سے قدم اٹھاتی رہی۔ بیچ راستے میں جب فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تو اس نے درستگی سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ آدھے گھنٹے سے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم؟ اس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ غصہ، ناراضگی، خفگی سب بھلا کر جنت صدمے سے فارس وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے؟ یہ معجزہ کب، کیسے، کیوں رونما ہوا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تم سے طلاق لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کھڑے کھڑے بڑے آرام سے اس نے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کیے۔ لیکن اب ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم انتظار کر رہے تھے میرا، یہ ایک خوش آئندہ بات ہے۔ صدیقی انکل نے کہا تم انتظار کسی کا نہیں کرتے۔ ایک استحقاق سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک ادا سے بیٹھ بھی گئی۔ فارس کی ساری دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا، گھر نہیں جانا کیا؟ اب کے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جنت نے اپنا سر باہر نکالا۔ لب بھینچ کر اس نے جنت کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے جتنے آنسو میرے ضائع ہوئے ان کے بدلے ایک آئس کریم تو لازمی بنتی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دروازہ قدرے زور سے بند ہوا۔ اپنا بیگ کھنگالتے ہوئے جنت نے ایک دم ہی زچ ہو کر اسے دیکھا۔ بخش دو ان دروازوں کو اللہ کے لیے، تم اپنا منہ بند رکھو۔ ہاں تو میں نے کچھ کہا؟ آنٹی کہتی ہیں کہ تم بے جان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہو، ایک خراش تک نہیں آنے دیتے اپنی گاڑی کو، مگر یہ دروازہ کیا سوتیلا ہے؟ وہ لب بھینچے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ جنت بھی خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ اف 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 یہ کیا تھا یار؟ آپ لوگوں کو پتا ہے نا یار، جب شوہر ایسے بے غیرتی کرتا ہے نا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مگر یہاں پر سین کچھ عجیب سا ہے، مطلب کہ کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا سین ہے، کیا کہانی ہے، کون کس کا سگا ہے، کون کس کا سوتیلا ہے۔ اور نا یہ بہت نا مشکل سین نہیں ہو جاتا کہ جب ایک شوہر ہسبینڈ کاغذی، اور کتنی پیاری بات اس نے لکھی کہ کاغذی ہسبینڈ، یار کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ایک لڑکی کو اپنی زندگی کو سروائیول موڈ میں لانے کے لیے۔ بیچارے کا آگے پیچھے کوئی ہوتا، کوئی آسرا، آگے جا کر کہانی کھلے گی پھر زیادہ سمجھ آئے گی، لیکن اب تک تو جتنی کہانی پڑھی ہے نا میں نے اس حساب سے مجھے لگ رہا ہے کوئی بڑی ڈھیٹ لڑکی ہے جنت۔ مطلب اگر ہم جیسے کوئی ہوتا ہم کہتے ہیں ہاں بھاڑ میں جائیں، ہم کیا کریں ان کا، دفعہ اتنا غرور کس بات کا ہے، ہم نہیں ان کو لفٹ کرواتے۔ پر یار لڑکی نے اپنا گھر بسانا اس نے ٹھان لیا تھا اور وہ ہر طرح کا کرے گی۔ اچھا ایسا ہوتا ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیے گا۔ اور یہ تھی فرینڈز آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے لو یو آل، اللہ حافظ۔